اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَن يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں۔ شان نزول علماء کرام مفسرین نے لکھا، یہود و نصارہ کے ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو تورات و انجیل میں تحریف کرتے تھے اور کتاب خدا میں الٹ پھیر کرتے تھے۔ کچھ مواد کتاب خدا پر اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، کتاب خدا کا وہ حصہ جو دین اسلام سے متعلق تھا حذف کرتے تھے۔ یہ انہی کے بارے میں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہ تو وہ کہے گا جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا۔ کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہاں پر بھی یہ عہد و میثاق اللہ نے پیغمبروں سے پیغمبروں کے لیے لیا ہے، یعنی سابق نبی کا فریضہ ہے کہ آنے والے رسول پر ایمان لائے، اگر معاصر ہیں تو تصدیق کریں، جیسا کہ حضرت لوط نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، اور اگر بعد میں آنے والے ہوں تو ان کی آمد کی بشارت دیں، اپنی امت کو اس کی پیروی کی وصیت کر دیں۔ ہر آنے والے نبی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرے۔ امیر المؤمنین کا بھی ایک قول ہے جو کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی سے پہلے آنے والے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے مبعوث ہونے کی خبر اور ان کے فضائل اپنی اپنی امتوں کو بیان کریں۔ پس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ سارے انبیاء معصوم ہیں، لہذا انہوں نے اپنے عہد پر یقیناً عمل کیا ہے، اپنی امت کو آنے والے رسول کے بارے میں بتایا،
لیکن اس کے باوجود اہل کتاب اس عہد کو توڑ رہے ہیں اور حضرت پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے ہیں، یوں وہ اپنے انبیاء کے عہد کی خلاف ورزی کر کے فاسق ہو چکے ہیں۔ یہ آیت انہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہاں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چار و ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ذات پروردگار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدائے واحد کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے یہ ساری مخلوق گرے اور اس کے سامنے جھکے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی نیز ان باتوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور جو تعلیمات موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے۔ ایسے ظلم کے مرتکب ہونے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، پس اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ کفر میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب کفر کے تقاضوں کے مطابق بدعمالیوں میں اضافہ کرے، جیسا کہ ایمان میں اضافے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اعمال میں اضافہ کرے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم کے خلاف مصروف عمل رہتے تھے اور یہ خیال رکھتے تھے کہ اگر نبی کامیاب ہو گئے تو ہم توبہ کر لیں گے۔ سابقہ آیات میں بھی کہا گیا کافر روئے زمین بھر سے سونا اور فدیہ بھی دے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔
اس سے ذہن میں یہ خیال آنا عین ممکن ہے کہ مال خرچ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ مومن کے لیے مال بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے، اور انفاق کی کیفیت بھی بیان فرمائی جس سے آپ کو محبت ہے۔ اگر اس چیز کو راہ خدا میں دیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت اور مال کی محبت پر غالب ہے۔ یہی نیکی ہے اور یہی کامیابی ہے۔